ذہنی دباؤ دماغ قدرت کا ایک عجوبہ ہے جو بظاہر چھوٹی سی کھوپڑی میں بند ہے، لیکن اس کی جولان گاہ پراسرار کائنات سے بھی آگے ہے۔ دماغ کو عام طور پر ذہن بھی کہا جاتا ہے، جس میں انگنت صلاحیتوں کا عظیم خزانہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ ذہانت بھی اس کی ایک ایسی صلاحیت ہے جو دیگر صلاحیتوں کے مقابلے میں نہایت ممتاز درجہ رکھتی ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں صنعتی ممالک نے جہاں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بے شمار سماجی اور معاشی مسائل حل کیے ہیں، وہاں کئی طرح کی پیچیدہ نفسیاتی اور دماغی الجھنیں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ذہنی امراض پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام الناس کو اس سے بچنے کے طریقے اور بنیادی وجوہات سے آگاہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہر سال 10 اکتوبر کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے، تاکہ ذہنی امراض کی شروعات، تشخیص، علاج اور اس کی وجہ سے مشکلات اور اموات سے نجات کو ممکن بنایا جا سکے۔ ایک تحقیق کے مطابق ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں تقریباً 30% افراد ذہنی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ پائی جانے والی دماغی بیماری ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن کی بنیادی علامات میں زندگی سے اکتاہٹ، مستقل اداسی اور مستعدی و گرمجوشی کا فقدان نمایاں ہے۔ معمول کی پریشانی یا اضطراب کو مرض نہیں سمجھنا چاہیے، البتہ جب یہ کیفیات شدت اختیار کر جائیں اور ان کا دورانیہ طویل ہو جائے تو تشویشناک ہے۔ ذہنی مریض کا دماغ غیر حقیقی چیزوں کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، اسے رشتہ دار اور قریبی عزیز سب دشمن نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں میں باہر کی دنیا کا شعور کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور یہ اپنی ہی دنیا میں مگن نظر آتے ہیں۔ ذہنی امراض کی دوسری بڑی وجہ ہماری روز بروز بڑھتی ہوئی روایات اور جھوٹی انا ہے، جس نے ہمیں تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ خاص طور پر شادی بیاہ کی فضول رسومات اور بے پناہ اخراجات کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ افسوس کہ آج ہم نے قناعت، سادگی اور اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیا ہے، صرف دولت کے حصول کی خاطر حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی ہے۔ واضح رہے کہ ناجائز ذرائع سے آمدنی کبھی بھی انسانی زندگی میں سکون نہیں لا سکتی، بلکہ اس سے انسان ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے۔ آج سماجی رابطوں کو فروغ دینے، قناعت پسندی اور سادگی کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ورزش اور تفریحی سرگرمیوں کو اپنا کر ذہنی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ذہنی امراض سے بچنے کے لیے اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے خود کو سماجی فلاحی اور نیک کاموں میں مصروف رکھنا چاہیے اور اچھی کتب کے مطالعے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ آج کل رات گئے تک سوشل میڈیا کے استعمال سے نوجوان ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں اور نیند پوری نہ ہونے کے باعث ہائی بلڈ پریشر اور دماغی امراض جنم لیتے ہیں۔ پھر متاثرہ افراد ذہنی سکون پانے کے لیے ادویات اور منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ نیند کی کمی کی وجہ سے انسانی جسم کے تمام اعضاء کو جو آرام ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ خاص طور پر انسانی دماغ شدید دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے چڑچڑاپن، غصہ، اداسی، اعتماد میں کمی اور مایوسی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے اور بھوک بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں فوراً کسی مستند ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے، نیند مکمل لینی چاہیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اکثر ترقی پذیر ممالک میں دماغی بیماری کو شرمندگی اور بدنامی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ذہنی دباؤ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرنے کے علاوہ ان کے احساس اور جذبات اور جسمانی صحت کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 30% افراد مختلف قسم کے ذہنی مسائل کا شکار ہیں، جن میں بہت سے لوگوں کو پاگل پن اور سوشل فوبیا یعنی لوگوں سے ملنے جلنے سے کترانا جیسی بیماریوں کا بھی سامنا ہے۔ پاکستان میں ذہنی مریضوں کی زیادہ تر تعداد خواتین پر مشتمل ہے، لیکن پچھلے چند برسوں سے ہر قسم کے افراد، مرد، خواتین، جوان اور بوڑھے بھی ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ سماجی طور پر الگ تھلگ ہونے سے بہت سے خطرات اور ذہنی صحت کے مسائل جیسا کہ ڈپریشن اور مایوسی وغیرہ حائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے خاندان سے منسلک رہنے کی کوشش کریں اور ان سے اپنی پریشانیوں کا اظہار کریں تاکہ ہماری زندگی میں سکون آ سکے۔ دماغی صحت اس وقت بحال رہ سکتی ہے کہ انسان ذہنی اور جذباتی اعتبار سے پرسکون ہو، کیونکہ ذہنی سکون میں جذبات کو بہت حد تک دخل حاصل ہے۔ بے شک جذبات انسانی زندگی کا اہم عنصر ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ جذباتی شخص کبھی ذہنی طور پر پرسکون نہیں رہ سکتا۔